ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسا فساد مچے گا، اور کیا دور حاضر میں اس کی آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کی بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا نام دجال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید کر دیا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال حضرت موسیٰ کے بعد قابل عزت اور محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کا استقبال کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسان کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے بعد بہت پر اسرار طاقتیں ہوں گی، انہی طاقتوں کے بل بوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ ہوگا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کے آنے کی تمام پیشین گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی جال ساز، فریبی اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی، فریب کاری میں یہ سب سے اول درجے کا ہوگا۔ لہذا ابو قتادہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اسی طرح دجال کے حلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے والا ہوگا۔ اس کے بال گنگریالے اور بے ترتیب ہوں گے اور دہنی آنکھ سے کانا ہوگا جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہ مسیح الدجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا، جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی صحرائی، میدانی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال طرح طرح کی شعبدہ بازی اور کرشمے کر کے لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی
सख्त तकलीफ में होंगे। दरअसल बाबुल की असीरी और यहूदियों के सेकंड टेंपल की तबाही के बाद यहूदी अपने इस मसीहा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यही वजह थी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को नबी करार दिया और लोगों को अपनी तरफ बुलाया, यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उनके नज़दीक मसीह सिर्फ दज्जाल था और आज भी वो उसे फालिस मैसी कहते हैं। दज्जाल का इंजाम अगर रिवायतों को जमा किया जाए तो वो कुछ यूं होता है, जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फसाद फैला चुका होगा तो मुल्क शाम रवाना होगा। उसके वहाँ जाने से पहले ही अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाएंगे और आप दमिश्क आ चुके होंगे। लिहाजा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा दो फरिश्तों के कंधे पर तकिया किए आसमान से दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी मीनार पर जलवाए अफरोज होंगे और हज़रत इमाम मेहदी से मुलाकात करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम निहायत ही खुश इखलाकी के साथ आपसे पेश आएंगे और फरमाएंगे, या नबी अल्लाह इमामत कीजिए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इमामत आप ही फरमाएं, क्योंकि ये इज़्ज़त इस उम्मत को खुदा ने दी है। बस हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, लश्कर का इंतज़ाम अब आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहे इंजाम दें। वो फरमाएंगे, ये काम आप ही इंजाम दें, मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथ से मुकद्दर है। जब रात गुजर जाएगी तो सुबह कुछ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फौज लेकर तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाया जाए ताकि मैं उस मलून के शर से ज़मीन को पाक कर दूं। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर और इस्लामी फौज लश्कर दज्जाल पर हमला आवर होगी और खूब घमसान की जंग होगी। दज्जाल का लश्कर निस्तो नबूद हो जाएगा। दज्जाल आप अलैहिस्सलाम के मुकाबले से भागेगा, आप उसका ताक़ुब करेंगे और मकाम लूत तक जा पहुंचेंगे। हज़रत ईसा नेज़े से उसका काम तमाम करके लोगों को उसकी हलाकत का इजहार करेंगे। कहते हैं कि अगर हज़रत ईसा उसे कत्ल ना भी करते तो वो आपकी सांस से इस तरह पिघल जाता जिस तरह नमक पानी से पिघलता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर वाक़या पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।